شغل میرا بس اب تو الہی شام سحر ہو اللہ 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 اللہ، اور کسب میں دنیا ہی کی رہی میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی، خلق میں سب سے میں ہی بری ہوں کوئی نہیں ہے مجھ میں بلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی شام سحر ہو اللہ 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 اللہ، اور ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حبے مالو جاہی اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ ہے لامت ناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ، اور نفس کے شر سے ہم سب کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، پنجہ غم سے ہم سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی شام سحر ہو لا الہ الا اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 اللہ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے لو لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑ دو اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ سے غفلت کیسی اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑ دو اللہ کا ورد پکڑ لو، آمین یا رب العالمین۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس پر عمل کرے، یعنی جو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رکھ دیا جائے قرآن شریف کو کسی چمڑے میں پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی وہ نہ جلے گا، سبحان اللہ۔
یعنی قرآن مجید کی اتنی برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے سبحان اللہ ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کو ابن ماجہ سے روایت کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو پڑھنے والا بنائے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی طرح ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو، اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی سے ہے جس کا منہ بند کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی بھی ساتھ ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ ہوگا، سبحان اللہ، وہ اس کو پڑھے گا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اسی کے صدقے اللہ اس کو سبحان اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رنگ لگا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنی میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے افضل ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح جو ہے وہ صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزہ سے افضل ہے، اور روزہ بچاؤ ہے آگ سے۔ یعنی جس گھر میں قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس گھر کو منور فرما دیں گے، اور جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو لیکن وہ اس کو پڑھے نہ تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دینے میں خاص بات یہ ہے کہ جو قلب کلام پاک سے خالی ہوتا ہے شیطان کا اس پر تسلط ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد فرمایا ہے، یعنی جس میں کلام پاک محفوظ ہی نہیں ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن شریف کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو پڑھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں کو قیمتی بنائے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ فتح پڑھیں، سورہ محمد پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں اور سورہ ملک پڑھیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔